پھر وہ اپنے قدوم میمنۃ لزوم سے اس بستی کو سرفراز فرمائیں گے۔ جب وہ بستی سرفراز ہو جائے گی، سارے لوگوں کو ایک میثاق مدینہ قائم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ چلو اب یہاں پر میرے تخت کو اڑایا جائے۔ تخت پھر ہوا میں معلق ہوا، پرواز کرنے لگا۔ البتہ ایک جگہ پر آپ نے کہا کہ میرے تخت یہیں پر اتار دیا جائے۔ وہ جگہ کیا تھی؟ ایک دریا تھا۔ اس دریا میں چند بگولے اٹھ رہے تھے۔ چند بگولے اٹھنے سے آپ نے وہاں پر تخت کو روکا، اور روکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے جنات، میں ایسا کون سا طاقتور جن ہے، ایسا کون سا شخص ہے جو یہاں پر جا کر کے اس سمندر کی تہہ دیکھ کر کے آئے کہ آخر یہاں پر ہے کیا چیز۔ ایک ہیکل جن اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس سمندر کی تہہ تک پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا عالیشان محل ہے۔ اس محل کے دروازے ہیں وہ مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی داخل نہیں ہونے پاتا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے آ کر کے یہ خوشخبری دی کہ حضور یہاں پر ایک محل ہے، اس میں دروازے ہیں، دروازوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، جانے کا گزر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ان پلر کے سمیت، یعنی اس کو زمین کے سمیت اٹھا کر محل میرے سامنے لا کر کے پیش کر دے۔ پہلے واقعہ دیکھ چکے تھے، تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھوایا تھا، اور کس طرح سے اٹھوایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ تم میں کوئی ہے ایسا طاقتور کہ جو تخت بلقیس کو، اس کا بہت بڑا تخت ہے، اس کو اٹھا کر ملک سبا سے میرے پاس لے کر کے آ جائے۔ کسی نے کہا کہ میں آپ کہیں گے تھوڑی دیر میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ کہا کہ اتنی دیر میں نہیں چاہیے۔ اب ایک جن اٹھا، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں 19ویں پارے میں کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنی دیر میں لے کر کے آ جاؤں گا کہ جتنی دیر میں ہمارے پلک جھپکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا۔ اب ایک اور ہے ان میں جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی وہ شخص اٹھا جن کے پاس کچھ علم تھا کتاب کا۔ قرآن کا علم نہیں فرمایا بلکہ کتاب کا علم تھا۔ جب وہ کتاب کا علم اس کے پاس تھا، ایک کتاب کا علم حاصل کرنے کی طاقت یہ ہے کہ تخت بلقیس کو اتنی مسافت کی دوری سے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر کے پیش کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر کملی والے مصطفیٰ کو پکاریں گے، ان کی قوت و سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ خاندان سمیت بھی جانتے ہیں کس خاندان کا رہنے والا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کس محلے میں بیٹھا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے کنبے کا نام کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت و سماعت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر درود پڑھتے ہیں تو آقا گنبد خضرا میں آرام فرما رہے اس درود کو سماعت کیا کرتے ہیں۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اے ایمان والو درود پاک پڑھو۔ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ کہا کہ اس کو لے کر کے آؤ۔ چار جن اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کو لے آئے، اور لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ یوں ہی اس کو رکھا، آپ نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار اس کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ کا حکم تھا، دروازے کھل گئے۔ جب دروازے کھلے تو آپ اس کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک نوجوان اس میں بیٹھا ہوا ہے جو مصلی پر ہے، محو عبادت ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت و استعجاب کے عالم میں سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان تجھے میرا نام کیسے پتا لگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کا علم نہ تھا، ارے وہ نوجوان نہ نبی ہے نہ ولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد وہ بھی کہتا ہے سلیمان بن داؤد۔ اب اسے نام کہاں سے پتا لگا ہے؟ پوچھتے کہ نام کہاں سے پتا لگا؟ وہ کہتا کہ جس اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، اسی اللہ نے مجھے قوت دی
है, उसी की कुव्वत से मैंने पहचान लिया तुम सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हो। कहा कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? कहा कि अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। कहा कि कैसे आए थे? अब उसने अपनी सरे गुज़िश्ता सुनाना शुरू की है। अल मुख्तसर दुरूद पाक पढ़े, मैं चंद मिनटों में गुफ्तगू खत्म कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो शख्स कहता है कि मेरी माँ थी जो ज़ईफ़ा थी, खातून थी, उसे बिस्तर अलालत पर जब लेटी मैं उसकी खिदमत करता रहा। खिदमत करने का सिला ये है कि जब मैं उसकी खिदमत करता रहा उसकी जागनी का आलम आया, उसने अपने करीब बुलाया। मुख्तसर बता रहा हूँ, करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद मौला तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करती है कि परवरदिगार मैं अपने इस बच्चे से खुश हूँ, तू भी खुश हो जा, तू भी खुश हो जा, तू भी राजी हो जा। जब उसने माँ ने जब ये दुआ दी है और उसने एक दुआ और दी थी कि ऐ परवरदिगार ये मेरा बच्चा है, इकलौता है मेरे पास, इनके वालिद हैं वो रह जाएंगे, इसका कोई देखने वाला नहीं है, ये नौजवान जरूर है, ऐ परवरदिगार तू इसे ऐसी राह पर डाल दे कि तेरी इबादत से ये दूर ना हो, तेरी इबादत करता रहे, इसे वो जगह अता फरमा कि तेरी इबादत से ये दूर ना होने पाए, गफलत में ना पड़ने पाए। माँ ने जब ये दुआ की अल्लाह तबारक तआला ने दुआ को कबूल फरमाया। इतनी दुआ देकर के माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई, फानी थी ना, दुनिया से खत्म हो गई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लोगों, मैंने बहुत पहले तीजे में कहा था, हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि दुनिया में आने का एक सिलसिला तो है, एक तवाक़ुर तो है, यानी पहले बाप आता है, फिर बेटा या बेटी आते हैं, मगर जाने का कोई सिलसिला नहीं है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। पहले बाप भी चला जाता है, कभी बेटा भी चला जाता है, कभी बेटी भी चली जाती है। तो लोगों, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। और अतरसो कम खाकी को शाद पर नाज़ा ना हो, इस तरह जान पर खाली कफन रह जाएगा। जब खाली कफन रह जाना है, माँ ने दुआ दी है, माँ ने दुआ दी परवरदिगार इसको इबादत की तौफीक अता फरमा, इबादत की दुआ की है। माँ दुनिया से रुखसत हो गई, अब बाप अकेला बचा है, बाप की वो खिदमत करने लगा। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी अल्लाह तबारक तआला की तुम फरमाबरदारी करो, उसका हुक्म बजा लाओ, उसकी इबादत करो। परस्तिश और पूजा के लायक सिर्फ परवरदिगार है, उसके अलावा किसी की पूजा ना की जाएगी, उसके अलावा किसी को माबूद ना माना जाएगा। वही रिज़्क़ देता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही सुलाता है, वही मारता है, वही जिलाता है, उसके कब्ज़े इख्तियार में हर शय है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पर वो कादिर है। आज हम सोचें कि हम दवा अद्वियात के जरिए से जिंदा रह सकते हैं, मगर नहीं, अल्लाह तबारक तआला जिसे चाहता है जिंदा रखता है, अल्लाह जिसे चाहता है मार दिया करता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत और रुसवाई पस्ती में उसे डाल दिया करता है। अलगरज हुआ ये कि उसने अपने बाप की खिदमत करना शुरू कर दिया। जब बाप की खिदमत वो कर रहा है, एक दिन वो आया कि बाप का जागनी का आलम है, बिस्तर अलालत पर है, बिस्तर मर्द पर जब बाप लेटा है, बाप ने अपने करीब बुलाया, कहा कि माँ ने तुम्हें दुआ दी थी, एक दुआ मैं देता हूँ, ऐ परवरदिगार मैं अपने इस बच्चे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। और मैं दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार तू मेरे इस बच्चे को वो इबादत की वो जगह अता फरमा जहाँ पर शैतान का गुजर ना हो, क्योंकि इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। आज का नौजवान जब इरादा करके अपने घर से नमाज के निकलता है तो कभी उसे ये लगता है कि मेरे ऊपर छींटे आ गई, बहाना ये तलाश करता है कि मुझे काम लग गया। लोगों, ये हिले बहाने दुनिया में ही है, दुनिया में रह जाएंगे। अल्लाह जब हमसे पूछेगा तो बताओ तुम्हारे पास वक्त था, मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया था, उसके बावजूद तुम अब ख्वाबे गफलत में लेटे रहे, उसको तुम बसे पुश डालते रहे, वादा याद न रहा, तुम्हें वो सबक याद न रहा कि आज मस्जिद मर्जिया हुआ है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाबी न रहे। मस्जिद तो बना ली छत भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज आलम ये हो गया है, जब कहा कि ऐ परवरदिगार तो इसको वो जगह अता फरमा जहाँ पर शैतान का गुजर ना हो। कहा कि उस वक्त की बात है, मैंने अपने बाप को दफन किया, दफन करने के बाद कुछ दिन बीते, मैं खाना खा करके लबे दरिया टहलने के लिए निकला तो मैंने देखा कि इस दरिया में एक बहुत बड़ा आलीशान महल है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, उसके अंदर मैं दाखिल हो गया। यूं ही दाखिल हुआ हूँ, दरवाजे बंद हो गए हैं। उस वक्त का
السلام ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان بتا تجھے بھوک لگتی ہے تو کھاتا کیا ہے؟ کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس کھانے بھیج دیا کرتا ہے، وہ کھانا کھا لیا کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں پیاس لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ پروردگار نے میرے لیے نہر دودھ کی جاری کر دی ہے، ایک شہد کی جاری کر دی ہے، جب پیاس لگتی ہے اس کو پی لیا کرتا ہوں، پھر خواہش نہیں ہوا کرتی ہے پینے کی۔ لوگوں یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ ہے، ماں باپ کی عظمت کرنے کا صلہ ہے، ان کی خدمت اور خدمت گزاری کرنے کا صلہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر باپ نے کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ کام پر چلو تو وہ دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ باپ نے کہہ دیا میں بیمار ہوں مجھے دوا دلا لاؤ، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ گولی تو مار سکتا ہوں اگر گولی لانے کے لیے تیار۔ یہ آج ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ لوگوں غور کرو، اللہ نے فرمایا قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ماں باپ دیے ہیں وہ تمہارے اوپر تم نے ان کے اوپر کوئی احسان نہ کیا بلکہ احسان ان کا ہے تمہیں پال پوس کر میں بڑا کر دیا۔ الغرض ہوا یہ کہ جب وہ پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں یہیں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کہ کب سے ہے تو یہاں پر؟ کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہاں پر ہوں۔ جب کاؤنٹنگ کی ہے لوگوں نے کہ اس وقت کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی کتنا فاصلہ ہے، جب لگایا میزان تو 1000 برس بیت چکے تھے۔ 1000 برس سے وہ اس محل میں دریا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ کہا کہ اس وقت سے اب تک میں یہاں پر ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو لوگ یہ فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ لوگوں ڈرو اس دن سے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، یہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ لوگوں ڈرو اس دن سے إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، یہ آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ جائے گا۔ لوگوں ڈرو اس دن سے وَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، اس زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ لوگوں ڈرو اس دن سے جب وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب ہم مجرمین کے سب میں کھڑے ہوں گے ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ کوئی چاہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی۔ اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ہم نے اپنے قلب مبارک میں ان کو بسا کر کے رکھا ہے، ان سے محبت رکھی ہے۔ کل میدان محشر میں وہ ہماری فریاد رسی کرتے نظر آئیں گے، ہماری شفاعت کرتے نظر آئیں گے، اور یہی ہماری زبان پر ہونا چاہیے کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔